بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک واحد جمع سے متعلق ہے۔ کل بھی ہم لوگوں نے کچھ واحد جمع کی اصول پڑھے تھے اور واحد جمع کے متعلق پڑھا تھا۔ واحد اور جمع سے متعلق اردو ادب میں کیا اس کے لیے تعریف استعمال کی جاتی ہے، اردو ادب میں واحد اور جمع کس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے۔ تو کل ہم لوگوں نے پڑھا واحد اردو ادب میں ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور جمع کا اطلاق دو یا دو سے زائد پر ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پیارے بچوں آپ کو یہ بتایا گیا کہ عربی ادب میں تعداد کے اعداد و شمار کے لیے تین قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ واحد، جمع اور تثنیہ کے ہیں۔ واحد، تثنیہ اور جمع کے ہیں۔ واحد کا اطلاق تو ایک پر ہوتا ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی، لیکن دو کے لیے جو عربی ادب میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تثنیہ کا ہے، اور پھر تین یا تین سے زائد کے لیے جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے کچھ اصول پڑھے تھے۔ آج ہم لوگ وہاں سے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا اس سے بقیہ جو واحد جمع کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور کل آپ لوگ انہیں آج یاد کریں گے اور کل ہم لوگ نیکسٹ پڑھیں گے۔ تو کل تک ہم لوگوں نے خطوط تک پڑھا تھا، آج اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ لوگ اس لیکچر کو سنیں اور سمجھیں اور توجہ کے ساتھ تلفظ کے اوپر دھیان دیں۔ خلیفہ کی جمع خلفاء ہے۔ خاتون، خواتین، خادم کی جمع خدام۔ خدام خدمت کرنے والے، خادم واحد ہے۔ خاطر، خواتر۔ خیمہ، خیام۔ خاصہ، خاص، خاصیت۔ اب یہ تین الفاظ ہیں جن کا ایک ہی جمع ہے، وہ خواص کے ہیں۔ خاصہ کا جمع بھی خواص ہے، خاص کا بھی خواص اور خاصیت کا بھی خواص۔ تینوں کے معنی جو ہے وہ خوبی ہے۔ خاصہ، خاص، خاصیت خوبی کے معنی میں، اور خواص خوبیاں۔ اور اسی طرح خاصیت کی جمع ایک اور ہے، وہ خصائص ذکر کی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ دو الفاظ ایسے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ جن الفاظ کے معنی اور جن الفاظ کے مطالب، جن الفاظ کے سمجھنے میں قدر مشکل ہو، ان پر آپ لوگ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو وہ الفاظ جلد مل سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ انہیں دیکھ کر زیادہ سے زیادہ جلدی انہیں اپنے ذہن میں بٹھا سکیں۔ تو خاصیت کی جمع خصائص بھی ہے، اور یہاں پر خاصیت کی جمع خواص بھی ذکر کی گئی، یعنی اس کی دونوں جمع درست ہیں، خواص ہو یا خصائص۔ خزینہ کی جمع خزائن ہے۔ خطرہ، خطرات۔ خصلت، خصائل۔ اب خصلت کا معنی بھی خوبی ہوتا ہے، اب خصائل اس کی جمع ہے۔ قرابہ، خرابات۔ دلیل، دلائل یا دلہ۔ دیوان، دواوین۔ دولت، دول۔ دولت کی جمع دول ہے۔ اور دفتر، دفاتر۔ دفینہ، دفائن۔ دعا، دعوات یا ادعیہ۔ دعا کی دو جمع دعوات اور ادعیہ۔ اور دین، ادیان۔ دور، ادوار۔ دستور، دساتیر۔ دقیقہ، دقائق۔ دعوی، دعاوی۔ دائرہ، دوائر۔ دعا، ادویہ۔ ذہن، اذہان۔ ذخیرہ، ذخائر۔ ذاکر، ذاکرین۔ ذریعہ، ذرائع۔ ذریعہ کی جمع ذرائع کے ہیں۔ ذکر، اذکار۔ درہ، درات۔ اور رابطہ، روابط۔ رابطہ کی جمع روابط ہے۔ رکع، رکعات۔ رکن، ارکان۔ رمز، رموز۔ روایت، روایات۔ روح، ارواح۔ اور رئیس، رؤسا۔ رقم، رقوم۔ رسالہ، رسائل۔ رائے، آراء۔ روزہ، ریاض۔ رعیت، رعایا۔ رعیت کی جمع رعایا ہے۔ رفیق، رفقا۔ رسم، رسوم۔
زمانہ ازمینہ، زاویہ زوایا، زاویہ کی جمع زوایا، زوج ازواج، زائد زوائد، زائد کی جمع زوائد کے، دائر زائر زائرین، زائر دیکھنے والے کو کہتے ہیں، دیدار کرنے والے، زائرین یا زوار، زائر کی جمع دو ہیں، زائرین اور زوار دونوں ہیں، سبب اسباب، سجدہ سجود، سلطان سلاطین، سلطان کی جمع سلاطین، سامع سامعین، سانحہ سوانح، سفیر سفرا، سطر سطور، سطر لائن کو کہتے ہیں، سطور اس کی جمع، سند سند اسناد، سند اسناد، سنت سنن، سنت کی جمع سنن ہے، ساحل سواحل، ساحل کنارہ ہوتا ہے، سواحل اس کی جمع ہے، سفینہ سفائن، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، سفائن اس کی جمع ہے، سکم اسکام، سید سادات، سوال سوالات، سر اسرار، یہ لفظ ہم لوگ سر پڑھیں گے، سر اسرار، ایک سواد کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سین کے ساتھ، یہ سین کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب راز ہے، اور اگر یہ سواد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ضد ہو جائے گا، سیف سیوف، سیرت سیر، سیرت کی جمع سیر، اب اس کو سیر نہیں پڑھیں گے، یہ لفظ سیر ہے، یا کے اوپر ہم لوگ زبر پڑھیں گے، سلف اسلاف، سابق سوابق، سفر اسفار، سلسلہ سلاسل، سبق اسباق، صلاح صلاح اسلحہ، اسلحہ، اچھا اسلحہ کی واحد صلاح ہے اور اس کی جمع اسلحہ ہے، عموماً ہم لوگ اسلحہ واحد کے لیے ہی سنتے رہتے ہیں، اور لیکن یہ آج آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، اسلحہ جمع ہے اور صلاح اس کی واحد ہے، شے اشیاء، شہید شہداء، شقی اشقیاء، شرط شرائط، شریف اشراف یا شرفا، دونوں جمع ہیں شریف کی، اشراف یا شرفا، اور اس کے ساتھ شریک شرکا، شغل اشغال، شیخ شیوخ، شیطان شیاطین، شاعر شعرا، شعر اشعار، صورت صور، صورت کی جمع صور، اور صنف اصناف، صنعت صنائع، صحابی صحابہ، صاحب اصحاب، صفت صفات، صالح صلحاء، صالح کی جمع صلحاء، صوت اصوات، ضمیر ضمائر، ضد ازداد، ضابطہ ضوابط، طبیعت طبائع، طبیعت کی جمع طبائع، طریقہ طریق، طائر طیور، طائر پرندے کو کہتے ہیں، طالب طلباء، طلباء طالب کی جمع طلباء، طبیب اطباء، طبیب کی جمع اطباء، طرف اطراف، طلسم طلسمات، طفل اطفال، طفل بچے کو کہتے ہیں، اطفال طفل کی جمع ہے، طبقہ طبقات، طور اطوار، ظاہر ظواہر، ظرف ظروف، علت علل، علت سبب وجہ، علل اس کی جمع ہے، عنصر عناصر، عاقل عقلاء، عمل اعمال، عزیز اعزہ، عاقبت عواقب، عارف عارفین یا عرفا، عطیہ عطایا یا عطیات، عارضہ عوارض، عجیب عجائب، علم علوم، علم اعلام، اب یہاں پر علم کی جمع علوم ہے اور علم کی جمع اعلام ہے، علم کا معنی نشانی ہوتا ہے اور علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، عالم علماء، لام کے نیچے زیر پڑھیں گے تو عالم ہوگا جاننے والا، اگر زبر پڑھیں گے تو عالم جہان، اس کا معنی ہوگا جہان، تو یہاں پر علماء کی یہ واحد ہے، اس وجہ سے عالم پڑھیں گے اس کو،
عقیدہ، عقائد، اثر، آثار، اثر زمانے کو کہتے ہیں، آثار اس کی جمع. عظیم اور عظام، عظیم، عظام، عظیم کی جمع عظام آئے گی. عظیمت، عزائم، عبد، عباد، عاشق، عشاق، عام، عوام، عامل، عمال، عبادت، عبادات، عدد، اعداد، عقل، عقول. اندلیب، انادیل، اندلیب، انادل. اندلیب بلبل کے لیے بولا جاتا ہے. اور انادیل، انادل جمع ہے، اندلیب واحد ہے. عیب، عیوب، عنایت، عنایات، غرض، اغراض، غریب، غربا، غنیمت، غنائم، غلام، غلما، غزا، غزیہ. غلط، اغلاط. غلط پڑھیں گے عزیز طلبہ ہمارے ہاں عموماً اسٹوڈنٹس عیب، عیوب، عنایت، عنایات، غرض، اغراض، غریب، غربا، غنیمت، غنائم، غلام، غلامہ، غزا، غزیہ، اور غلط، اغلاط. تو دوبارہ یہ الفاظ آپ لوگوں کو بتائے گئے اور یہ بتانا مقصود تھا کہ غلط لفظ ہمارے ہاں اور فہم میں غلط پڑھ دیتے ہیں، لام کو ساکن پڑھتے ہیں، جبکہ لام کے اوپر زبر پڑھیں گے تو درست ہوگا. غلط، اغلاط، غزوہ، غزوات، غیر، اغیار، غنی، اغنیہ، فضیلت، فضائل، فرقہ، فرق، فریضہ، فرائض، فرمان، فرامین، فلک، افلاک، فتح، فتوح، فرد، افراد، فاتح، فاتحین، فتنہ، فتن، فاضل، فضلہ، فرعون، فرعونہ، فساد، فسادات، فن، فنون، فوج، افواج. تو عزیز طلبہ یہ پیج نمبر 30 اور پیج نمبر 30 یعنی یہ فوج افواج تک جو ہے وہ آپ لوگ یاد کریں گے، اور جہاں تک ہم نے کل چھوڑا تھا وہاں سے آگے آپ لوگ اس کو یاد کریں گے. یعنی ابھی ہم لوگوں نے ریڈنگ کی تھی خلیفہ سے، خلیفہ سے لے کر افواج تک آپ لوگ یاد کریں گے اور اچھی طرح اس کا تلفظ بھی سیکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کو سمجھ کر یاد کرنے میں آسانی ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ملتے ہیں. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.